السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں محمد اسلم ایڈوکیٹ۔ آج آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں جو حیدرآباد کے لیے بہت ضروری ہے، حیدرآباد کی عوام کے لیے، جو کہ میرا شہر ایک امن پور شہر ہے اور جس کی امن اور شانتی کو خراب کرنے کے لیے منگل آرٹ کا ایک ایم ایل اے ہے، جس نے 22 تاریخ کو ایک ویڈیو جاری کرا، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے بکواس باتیں کہی ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی ہے۔ اس ویڈیو جاری ہونے کے بعد حیدرآباد کے تمام لوگ اس کے خلاف جو ہے پروٹیسٹ کرنا سٹارٹ کرے ہیں۔ مختلف پی ایس ایس میں جو ہے اس کے خلاف کمپلینٹ درج ہوئی ہے۔ اس کے بعد منگل آرٹ پولیس اسٹیشن نے اس کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کی ہے، جس کا کرائم نمبر 261 آف 2022 ہے۔ اس کے بعد اسے 23 تاریخ کی صبح میں جو ہے گھر سے اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کمپلیٹ پولیس کا جو بھی پروسیجر ہے وہ پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے جو ہے اس کے اگینسٹ میں آفینس انڈر سیکشن 153 AA B 295A 504 505(2) اینڈ 506 آف IPC کے تحت اس پہ چارجز لگائے گئے ہیں۔ اس کے بعد اسے کورٹ میں پروڈیوس کیا گیا ہے۔ کورٹ میں پروڈیوس کرنے کے بعد جج صاحب کے سامنے، آنریبل کورٹ کے سامنے جو ہے اسے پروڈیوس کرنے کے وقت جو ہے آنریبل کورٹ نے یہ آبزرویشن دیا ہے کہ بھائی پولیس نے جو ہے نا 41A آف CRPC کی نوٹس ایشو نہیں کی۔ تو اس کے جواب میں پولیس نے آنریبل کورٹ کو یہ کہا تھا، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ہم 41A آف CRPC نوٹس نہیں دیے۔ پولیس والوں کا کہنا یہی تھا کہ بھائی اسے جو ہے جیل بھیجا جائے اور اسے ریمانڈ میں، جوڈیشل ریمانڈ میں لیا جائے، مگر ایز پر دی آرڈر آف دی آنریبل سپریم کورٹ، ارنیش کمار ورسز اسٹیٹ آف بہار 2014 ڈیٹڈ 2 جولائی 2014، یہ ایک ایسا ججمنٹ پاس ہوا تھا جس میں جو ہے آنریبل سپریم کورٹ نے یہی کہا تھا، دا پنشمنٹ وچ از بلو 7 year or up to 7 year, then the police has to issue a 41A of CRPC notice to the accused۔ تو انڈائریکٹلی بولنے کا مطلب یہی تھا آنریبل سپریم کورٹ کا کہ بھائی جو ہے 41A CRPC جب ایشو ہو جاتی ہے تو پولیس اس اکیوز کو کبھی اریسٹ نہیں کر سکتی۔ تو لہٰذا پولیس والے اپنی ڈیوٹی تو کی ہے کیونکہ لا اینڈ آرڈر کا پرابلم نہ ہو، کیونکہ پورے شہر میں جو ہے ہر طرف اس سسپینڈڈ ایم ایل اے کے خلاف جو ہے نعرے بازی چل رہی تھی، پروٹیسٹ چل رہا تھا۔ تو اس دوران جو ہے نا کورٹ میں آرگومنٹ ہوا، لہٰذا آنریبل کورٹ نے یہ ڈائریکشن دیتے ہوئے اسے ریلیز کیا ہے کہ بھائی پولیس کو یہ بھی ڈائریکشن دیا ساتھ میں کہ 41A CRPC کی نوٹس اکیوز کو دیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے پرسنل بانڈ کا جو ہے آرڈر بھی پاس ہوا 20,000 کا۔ دیکھیے، اب آپ کو یہ جان لینا چاہیے یہ جتنے بھی سیکشنز ہیں 153 AA B اور 295A 504 505 سب کلاس 2 اینڈ 506 آف IPC، یہ جتنے بھی پنشمنٹ ہے اپ ٹو 5 years اور بلو 5 years ہے۔ تو ہرنیش کمار ورسز اسٹیٹ آف بہار کا جب ججمنٹ 2014 میں پاس ہوا، تبھی سے جو ہے نا یہ اکیوز کو اریسٹ کرنے کا نہیں ہے، جو بھی پنشمنٹ بلو 7 years ہے۔ تو اب یہ دیکھنے کو آ رہا ہے کہ بھائی حیدرآباد شہر میں خاص طور پہ اولڈ سٹی سے بہت مختلف ایریاز میں جو ہے نا پروٹیسٹ ہو رہا ہے، پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس کے پتلے جلائے جا رہے ہیں۔ دیکھیے جس طرح کی واہیات بات یہ ایم ایل اے کرا ہے، تو اس سے جو ہے نا ہر ایک مسلمان کو جو ہے دلی تکلیف پہنچی ہے۔ دیکھیے آپ کا پروٹیسٹ جائز ہے، ایک حد تک جو ہے آپ لوگ پروٹیسٹ کرے ہیں، بہت اچھی بات ہے،
لیکن اب سچویشن بالکل بدل چکا ہے. آج آپ دیکھیے، آپ سر تن سے جدا، جدا سر تن سے جدا، اس طریقے کے جو ہے سلوگنز آپ لوگ بول رہے ہیں. اس کا امپیکٹ جو ہے پورے ہندوستان میں پڑ رہا ہے. دیکھیے یہ کچھ اور نہیں بلکہ ایک پولیٹیکل گیم ہے. آپ اس کو سمجھنے کی آپ لوگوں کو بہت سخت ضرورت ہے. دیکھیے اس طرح کی نعرے بازی مت کریے. گھر میں گھس جاؤں گا، پورا گھر جلا دوں گا، زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس طریقے کے بیانات دے رہے ہیں. دیکھیے بھائی، اس طریقے سے کرنا بالکل جائز نہیں ہے. تو لہٰذا آپ لوگ جو ہے ایک پرامن طریقے سے کسی طرح کا وائلنس کریٹ نہ ہو اور اس طریقے کے سلوگنز نہ کرے، نہ پکارے، تاکہ جو ہے نا جو حیدرآباد کا جو ماحول ہے ایک دم بالکل اطمینان پیسفل ماحول ہے، تو اس ماحول کو خراب مت کریے. دیکھیے آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ابھی بھی لوگ سڑکوں پر ہے جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں. دیکھیے بھائی، اس طریقے کے پروٹیسٹ سے آج تک تاریخ گواہ ہے، اس طریقے کے پروٹیسٹ کرنے سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوا. دیکھیے انہیں جو ہے صبح سے جو ہے پولیس اسٹیشن کی پولیس کی کسٹڈی میں تھا، اس کے بعد کورٹ لے کے گئے، پھر اس کے بعد انہیں ریلیز ہو گیا. آج انہیں اس کے گھر میں سکون سے، مگر روڈ پہ اپنی قوم آ گئی ہے، نوجوان بچے آ گئے ہیں. مگر آپ یہ جانیے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں، اس قانون کو ماننا ہے. اگر میری بات سے آپ اتفاق نہیں رکھتے ہیں تو کسی عالم دین کے پاس میری بات رکھیے اور ان سے پوچھیے. جو قانون سزا دے گا، جو گستاخ رسول ہے، وہ جو قانون سزا دے گا وہی سزا کو ہمیں ماننا ہوگا. دیکھیے آپ جو ہے سر تن سے جدا کی بات کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو جب اتنا پاور ہے تو آپ وہ پاور جو ہے صرف اسلامک کنٹری میں جو ہے کر سکتے ہیں. مگر اس کے لیے بھی آپ کو اس طریقے کے مسلمان بننا ضروری ہے. دیکھیے بھائی، میں کوئی یہ تنزیہ بات نہیں کر رہا ہوں، بہت تکلیف سے بات کر رہا ہوں. دیکھیے آپ کے اس طرح کے بیانات کی وجہ سے کئی غریب مسلمانوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. میں کنٹینیو یہ 22 تاریخ سے لے کے آج تک جو ہے نا ہر اسٹیپس کو فالو کر رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں حیدرآباد شہر کے جو ہے نا ماحول پورا خراب ہو چکا ہے. دیکھیے آج جو ہے نا جتنے بھی بنڈی والے ہیں، آٹو چلانے والے ہیں، یہ لوگ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. یہ لوگ کیا روزی روزگار کا مسئلہ ہے. آپ لوگ تو پروٹیسٹ کر رہے ہیں بھائی، مگر ان کے گھر میں کھانے پینے کے لیے بھی جو ہے پریشانی ہے. بے شک میں مانتا ہوں حضور کی شان میں گستاخی کرنے پر اس طریقے کے جو ہے قربانیاں بہت ضروری ہے. مگر دیکھیے جب آپ کے پاس قانون ہے، قانون کی جب آپ مدد لے سکتے ہیں، ہاں آپ ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی جو FIR بنی ہے اس کے اوپر جلد سے جلد چارج شیٹ جو ہے ڈالنے لگائیے، اس کے اوپر ٹرائل کرائیے تاکہ اسے جلد سے جلد سزا ہو. اس کے علاوہ بھی مزید یہ پہلی بار یہ MLA سسپینڈڈ MLA پہلی بار اس طریقے کے بیانات نہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہیں بیانات دیا ہے. تو آپ لوگ کوشش یہ کریے کہ بھائی اس کے اوپر PD ایکٹ پڑھیں اور جہاں تک جتنا ہو سکے اتنا جو ہے نا آپ لوگ اطمینان سے قانون کا سہارا لیجئے. دیکھیے یہ ماحول فی الوقت جو ہے بہت گرم ہو چکا ہے. تو لہٰذا میری ادباً تمام میرے بھائیوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ بھائی اس طریقے سے پروٹیسٹ مت کریے. اب تک جتنا بھی پروٹیسٹ کر چکے ہیں بہت ہو چکا ہے. اب آگے جو ہے نا آپ قانونی لڑائی لڑیے تاکہ جو ہے نا ماحول ایک اطمینان بخش رہے. یہ ایسا نہ ہو کہ بھائی آپ کی وجہ سے کسی غریب کی جان جو ہے چلی جائے. دیکھیے یہ جس طریقے کے سیکشنز یہ MLA پہ لگے ہیں، سسپینڈڈ MLA جو BJP کا ہے. دیکھیے سیم کیس ایک PS گولکنڈہ میں ہوا تھا جو کہ میرا کلائنٹ تھا. تو سیم سچویشن تھا، سیم جو ہے کیسز بک ہوئے تھے، سیم سیکشنز تھے. مگر وہاں پر بھی جو ہے نا اس لڑکے کو جو ہے کورٹ نے جو ہے ریمانڈ نہیں لیا اور پولیس کو ڈائریکشن دیا کہ بھائی 41A آف CRPC کی نوٹس دے کر اسے ریلیز کر دو. تو دیکھیے اس طریقے سے جو ہے نا آپ لوگ روڈوں پہ ابھی تک یہ بیٹھے ہوئے کہ بھائی ہم اس کو جب تک جیل میں نہیں بھیجیں گے ہم گھر نہیں جائیں گے، ہم روڈ پہ رہیں گے. نہیں بھائی، دیکھیے ایسا نہیں ہو سکتا.
بالکل بھی نہیں ہو سکتا. میں یہ اپنی خودی سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو ہندوستان کا قانون بتا رہا ہے، جو ہندوستان کے قانون میں ہے، میں وہ چیز بتا رہا ہوں. جبکہ آلریڈی 2014 میں آنریبل سپریم کورٹ نے یہ ڈائریکشن دے چکا ہے، یہ آرڈر پاس کر چکا ہے. جو بھی پنشمنٹ 7 سال تک ہے اس میں جو ہے 41A آف CRPC کی نوٹس دینا ہے، اور جیل کو بھیجنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو لہٰذا آپ کا جو بھی پروٹیسٹ ہے یہ اسے ختم کریے، اور جو ہے حیدرآباد سٹی کو جو ہے سکون سے امن سے رہنے دیجیے. ہاں، اگر آپ کو اتنا ہی جو ہے جذبہ ہے، اتنا ہی یہی ہے، تو آپ جو ہے جلسے کریے، آپ جو ہے دین کے راستے پر چلنے کی بات کریے. آپ لوگ جو ہے نا ایک یونٹی بتائیے، اور جتنا ہو سکے. پہلے کے دور میں جو ہے تلوار چلتی تھی، وہ آمنے سامنے کی ایک وہ الگ مختلف قسم کی لڑائی تھی. دیکھیے آج آپ کے پاس جو ہے نا تلوار نہیں ہے، اور آپ کے پاس طاقت نہیں ہے. طاقت نہیں ہے اس کا مطلب پاور جو گورنمنٹ جس طریقے کی ہے، یہ جو ہے نا آپ کے پاس نہیں ہے. مگر آپ کے پاس بہت بڑا ایک ہتھیار ہے جو ہے وہ ہے پین. آپ پین کے ذریعے جو ہے نا آپ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیے. آپ جتنا ہو سکے اس کے اگینسٹ میں جو ہے کمپلینٹ فائل کریے، FIR جو ہے لانچ کرائیے، اور جو ہے نا چارج شیٹ فائل کرائیے. ٹرائل میں جو ہے آپ اسے سزا دلا سکتے ہیں. اس طریقے کے کام کریے. دیکھیے آپ کی وجہ سے پورے ملک میں، پورے ہندوستان میں، تمام اسٹیٹس میں جو ہے نا ہر جگہ مسلمان کو جو ہے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیے بھائی، ہر کوئی جو ہے آپ جیسا بہادر دلیر نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیے آپ جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی حضور کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو بھائی ہر ایک مسلمان کو اس چیز سے تکلیف ہے. ہم اس سے انکار کوئی مسلمان نہیں کر سکتا ہے. مگر جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس قانون کو ماننا آپ کا فریضہ ہے، آپ کا فرض ہے. تو لہٰذا آپ قانون کا سہارا لیجئے، اور قانون جس طریقے سے کام کرتا ہے اس طریقے سے کام کرنے دیجئے. دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ لوگ پروٹیسٹ جس طریقے سے کر رہے ہیں، جس انداز میں کر رہے ہیں، اس انداز کو بند کریے. آپ جہاں تک ہو سکے پین کا استعمال کریے. دیکھیے کئی جو ہے پولیٹیکل لیڈرز ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی کنٹینیو جو ہے پروٹیسٹ کریں گے جب تک اس کو جیل کو نہیں بھی جائے. دیکھیے بھائی یہ لوگ سب جانتے ہیں، آپ کتنے بھی پروٹیسٹ کر لیجئے، آپ کچھ بھی کر لیجئے، انہیں جیل کو نہیں جانے والا ہے. یہ چیز کنفرم ہے. اسی لیے کنفرم ہے بول رہا ہوں کیونکہ جس طریقے کے جو بیانات دیے ہیں یہ تو ہمیں دلی تکلیف ہے. بالکل کریکٹ بات ہے آپ کی. مگر جہاں کا قانون ہے، وہ قانون میں جو ہے نا اس کی سزا 5 سال یا 5 سال سے کم ہے، یا 7 سال ہے، 7 سال سے کم ہے. تو لہٰذا انہیں جیل کو نہیں جا سکتا. انیشیل اسٹیج پہ پرائمری کیس جو اسٹیبلش ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر اسٹیبلش ہوتا ہے تو ٹرائل چلتا ہے. ٹرائل میں جب اس کو کنوکشن ہوتا ہے تو جب وہ سزا الگ ہوتی ہے. تو اس طریقے سے جو ہے آپ ایک پرامن طریقے سے جو ہے نا آپ جو ہے اپنے جلسے کریے، اور جہاں تک ہو سکا اپنے بچوں کو جو ہے نا پڑھانے کی کوشش کریے. جو پین میں پاور ہے آپ کی تلوار میں نہیں ہے، آپ کی زبان میں نہیں ہے. آپ جتنا بولیں گے آگے والے کو اتنا شر ہوگا. آگے والا آپ ایک بولیں گے تو انہیں 10 بولیں گا. تو لہٰذا اس چیز کا آپ ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے آپ کام کریے میرے بھائی. آپ تمام لوگوں سے میری پھر ادباً گزارش ہے. دیکھیے اگر پوائنٹ آف ویو اگر ہم لیگلی دیکھیں گے، اگر جب آپ لوگوں کو یہ لیگل نالج معلوم ہو جاتی تھی تو شاید آپ لوگ یہ جو ہے نا اس طریقے سے پروٹیسٹ ابھی تک جو جاری ہے وہ نہیں ہوتے تھے. تو لہٰذا جو ہے نا آپ لوگ اس طریقے کے پروٹیسٹ بند کریے، اور جو ہے نا سکون سے لوگوں کو رہنے دیجیے. دیکھیے اب جو ہے آنے والے دنوں میں جو ہے بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. دیکھیے نہ ہمارے پاس حکومت ہے، نہ ہمارے پاس کسی کا سپورٹ ہے سوائے اللہ کے. آپ نیشنل چینلز دیکھ لیجئے، نیشنل چینل پر بھی جو ہے انہیں جو بولا اس بات کو جو ہے سیڈ میں کر دیے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی سر تن سے جدا، اس کے خلاف کیوں پولیس والے، تلنگانہ پولیس والے ایکشن کیوں نہیں لے رہے. دیکھیے تو بولنے کا مطلب یہی ہے، اس طریقے سے آپ باتیں جب آپ کریں گے تو الٹا ریورس آپ کے اوپر جو ہے نا پورے میڈیا والے آپ کے اوپر انگلی اٹھائیں گے. اور یہ ایک پولیٹیکل گیم ہے، آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریے. آنے والے کچھ مہینوں میں 2023 میں شاید میں جہاں تک سمجھتا ہوں الیکشنز ہونے والے ہیں.
یہ اس طریقے سے جو ہے آپ لوگ بیانات دینے سے جو ہے آپ ایک ریلیجیس میٹر جو ایک سینسیٹیو میٹر رہتا ہے ہر کسی کے لیے، آپ کے لیے بھی ہوتا ہے، غیر قوم کے لیے بھی ہوتا ہے، تو اس کو ایک مدعا بنا رہے ہیں تاکہ وہ لوگ پاور میں آئیں۔ تو آپ اس طریقے کے بیانات دینے سے جو ہے نا کئی طریقے کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نہ کرے اگر یہ لوگ پاور میں آ جائیں گے تو جب کیا ہوگا؟ تو اس طریقے سے بیانات مت دیجیے، آپ جو ہے قانون کا سہارا لیجیے۔ اب یہ جتنے بھی پولیٹیشین ہیں یہ لوگ سب جانتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا اس طریقے کے جو ہے الفاظ جو انہیں استعمال کرا یہ کسی کو بھی جو ہے برداشت نہیں ہوتے، مگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے بیانات ہو، پبلک جو ہے جوش میں آئے، آپس میں لڑائی جھگڑا ہو، دنگے فساد ہو، مگر آپ لوگ جو ہے مہربانی کریے ان لوگوں کی باتوں میں مت آئیے۔ اور جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز کا سوال ہے، دیکھیے یہ لوگ کوئی جو ہے نا آپ کو سپورٹ کرنے والے نہیں ہیں، آپ کی کوئی مدد کرنے والے نہیں ہیں۔ دیکھیے یہ لوگ جب سوتے ہیں تو ان کی سیکیورٹی گارڈ 100 سے 50 لوگ جب باہر جگتے ہیں تو جب جا کے یہ لوگ سوتے ہیں، تو یہ لوگ آپ کا کیا پروٹیکشن کریں گے؟ یہ لوگ کیا آپ کو پروٹیکٹ کریں گے؟ تو اس طریقے کے آپ لوگ جو ہے نا بیانات مت دیجیے، مہربانی کریے۔ دیکھیے نیشنل چینل پہ آج دیکھیے، آج جو ہے نا ہر جگہ مسلمان کو جو ہے وہ انہیں جو بولا وہ چلے گیا، مگر جو نعرے لگائے اس کو پکڑ کر چل رہے ہیں۔ تو ہر جگہ جو ہے مسلمان کو جو ہے ایک ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو جب آپ جانتے ہیں کہ بھائی مسلمان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو پھر آپ لوگ ٹارگٹ بن کیوں رہے ہو؟ بننے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے بھائی میرے، آپ جو ہے نا جذباتی ہو رہے ہیں، جذبات میں جو ہے آگے ایسے ویسے قدم مت اٹھائیے تاکہ جو ہے نا آپ کی وجہ سے پوری قوم کا جو ہے نام بدنام ہو، آپ کی وجہ سے جو ہے نا پوری قوم کا جو ہے نقصان ہو، آپ کی وجہ سے کسی کی جان چلی جائے۔ تو اس طریقے سے مت کریے میرے بھائی۔ دیکھیے آپ کو میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، آپ کو کرنا ہے جو ہے قانون کا سہارا لیجئے، آپ پین کا سہارا لیجئے، جتنا ہو سکے آپ جو ہے نا پین کو چلائیے، آپ لیگل نالج جو ہے گین کریے، آپ لیگل نالج کا استعمال کیجئے، آپ لیگل نالج جانیے، قانون کیا کہہ رہا ہے وہ جانیے۔ یہ اس طریقے سے جب آپ کے پاس پین کا پاور رہیں گا، اس طریقے کے پروٹیسٹ کی ضرورت نہیں پڑیں گی۔ دیکھیے جتنا پین میں پاور ہے نا آپ کی زبان میں نہیں ہے، آپ جتنا بولیں گے آپ کو جو ہے نا اتنا بڑا نقصان ہوگا۔ تو لہٰذا جو ہے آپ اپنی بات کو ایک کنٹرول میں رکھ کر جو ہے بات کریے تاکہ جو ہے نا ہماری قوم کو اس کا نقصان نہ ہو۔ میں دیکھیے اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک ایڈوکیٹ ہوں، میں جانتا ہوں کہ بھائی لیگل پروسیڈنگ کیا ہے، کس طریقے سے جو ہے کام ہوتا ہے۔ دیکھیے جو قانون کا کام ہے وہ قانون کے کام کرنے دیجئے، اور آپ کا جو کام ہے، آپ کا جو فریضہ ہے وہ آپ کریے۔ دیکھیے اس طریقے سے پروٹیسٹ مت کریے پلیز، مہربانی کریے، کیونکہ سوائے نقصان کے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کچھ حاصل نہیں ہے۔ دیکھیے اب کئی بیانات اس طریقے سے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا ہم کچھ بول نہیں سک رہے، کیونکہ انہیں جو بولا وہ چلے گیا، وہ چھپ گیا۔ اب یہ ہوگا ریورس، یہ جو ہے نا آج ہمارے پہ ہی جو ہے انگلیاں اٹھا رہے ہیں، آج ہمیں ہی بول رہے ہیں کہ بھائی ایسا کیسے بیان دے سکتے ہیں، سر جو ہے تن سے جدا کر دیں گے، گھر کو آگ لگا دیں گے، گھس جائیں گے، مار دیں گے، کاٹ دیں گے۔ یہ اس طریقے کے نیشنل چینل پر جو ہے نیوز چل رہی ہے، آپ لوگ دیکھیے کس طریقے سے جو ہے نا مسلمان کا جو ہے نا نام بدنام ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی اس طریقے سے مت ہونے دیجیے، مہربانی کریے، جتنا ہو سکے اپنے آنے والی نسلوں کو جو ہے نا خوب سے خوب جو ہے دینی تعلیم دیجیے، سب میں پہلے دینی تعلیم دیجیے، پھر دنیائی تعلیم دیجیے، قانون کی تعلیم دیجیے تاکہ وہ لوگ جان سکیں۔ دیکھیے پہلے کے دور میں جو ہے آج ہم بڑے گرو کے ساتھ، بڑے پراؤڈ کے ساتھ ہم یہ بولتے ہیں کہ بھائی ہماری قوم کے لوگ نے تاج محل بنایا، آگرہ بنایا، چار مینار بنایا، مکہ مسجد بنائی۔ تو آج ہم وہ نہیں کر سکتے۔ آج ہم ایک 100 گز زمین جو ہے نا کسی کو دیکھ کر جو ہے نا کچھ نہیں کر سکتے۔ کئی یونیورسٹیز ہمارے جو ہے لوگ بنا کر گئے ہیں، مگر آج کل کے دن ہمارے آنے والی نسلیں ہمیں یاد کرنا ہے، تو آپ کو یہی کرنا ہوگا، آپ جو ہے نا پین کا استعمال کریے، قلم کا استعمال کریے، جہاں تک ہو سکے جو ہے نا قانون کو جو ہے نا پین کا پاور بتائیے تاکہ پین میں جو طاقت ہے باقی کوئی کسی ہتھیار میں نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اس طریقے سے جو ہے نا آپ لوگ بیانات مت دیجیے، اور جہاں تک ہو سکے
جو ہے اب جو لوگ بھی روڈ پہ ہیں وہ آپ اس طریقے سے پروٹیسٹ جو کر رہے ہیں وہ بند کر دیجئے، مہربانی کریے۔ دیکھیے ہم جو ہے نا شاید اللہ ہم سے ناراض ہوگا، تو ہمیں یہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ بھائی اللہ ہم سے کیوں ناراض ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ آپ میرے کو یہ بتائیے، آپ جو ہے نا جھوٹ بولیں گے، دھوکہ دیں گے، تو یہ چیز جو ہے نا کیا ایک مسلمان کے لیے جائز ہے؟ دیکھیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری دنیا کے نبی ہیں، سارے دنیا کے رسول ہیں، تو جو ہے نا ایک خالی ایک مسلمان کے لیے نہیں ہے، تو ایک اسلام جو ایک پیسفل جو ہے مذہب ہے، تو آپ پیسفل طریقے سے جو ہے اپنا کام کریے اور اسلام کو اور مسلمان کو بدنام مت کریے۔ اور اس طریقے کے بیانات، اس طریقے کے سلوگنز، یہ پتلے جلانا، یہ کرنا، بھائی اس میں کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، تو لہٰذا اس طریقے کے پروٹیسٹ مت کریے۔ جہاں تک ہو سکا جو ہے اس کے FIRs کو پورے کلیکٹ کریے، اور جو ہے نا کمشنر آف پولیس تلنگانہ سے، حیدرآباد سے، گورنمنٹ سے، تلنگانہ گورنمنٹ سے آپ جو ہے نا اس کے اگینسٹ میں PD ایکٹ کی ڈیمانڈ کریے۔ PD ایکٹ میں جو ہے نا 2 سال کی سزا جو ہے مقرر ہوتی ہے، تو اس طریقے کے کام کریے۔ دیکھیے آپ جو ہے نا چیخنے سے، چلانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آج چیخیں گے آپ، وہ لوگ سنتے، مزے لیتے، خاموش بیٹھ جاتے، مگر جب ایک وقت پین چلتا ہے پیپر پر تو جو ہے نا ایک جو ہے ہسٹری بن جاتی ہے۔ وہ ہسٹری جو ہے آنے والی نسلیں یاد رکھتی ہیں، ہاں بھائی فلاں شخص نے یہ کام کیا تھا۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا آنے والی نسلوں کو ہم یہ بتا سکیں کہ بھائی ہم ہمارے دور میں اس طریقے کے کام کرے ہیں، تو یہ آپ اس طریقے کے کام کریے میرے بھائی۔ آگے جو ہے نا میں آپ کو اور کچھ بولنا نہیں چاہ رہا ہوں، تاکہ جو ہے آپ لوگ خود سمجھدار ہے۔ دیکھیے ایک اسلام ایک جو ہے بہت ہی پیسفل جو ہے ریلیجن ہے، اسے جو ہے نا اس کی ڈگنیٹی اور جو اس کی شان ہے، اسے پلیز مہربانی کر کے برباد مت کریے۔